میں ہوں عائشہ ارشاد۔ ناظرین، لگن سچی ہو اور دل لگا کر کوئی کام کیا جائے تو انسان کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں رہتا۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ غیر تعلیم یافتہ ہیں۔ ایک MU کالج جو ہمارا لاہور کا جانا مانا کالج ہے، وہاں پر گارڈ ہیں، غیر تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کی دنیا میں انہوں نے اپنا ایک لوہا منوایا ہے، اپنا ایک نام بنایا ہے۔ ہمارے جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ایون کہ جو پروفیشنلز ہیں، ان کو بھی کافی مشکلات پیش آتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیسے کمانا چاہتے ہیں، بہت یہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان سے بھی وہ کام نہیں ہو پاتا ہے۔ انہوں نے کس طرح سے جو دنیا بھر کے کلائنٹس ہیں ان کو ریچ کیا، ان تک کیسے پہنچے، کس طرح سے پیسے کما رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ان ساری چیزوں میں کیا پیغام ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، نذیر احمد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اس کالج میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس کالج میں تقریباً 2011 میں آیا تھا۔ 2011 سے یہاں پر ایز اے گارڈ آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ گارڈ، سیکورٹی گارڈ یعنی کہ چوکیدار، اور MU کالج کا امپلائر ہوں۔ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے کام پہ، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو کافی شہرت مل رہی ہے، پذیرائی مل رہی ہے، اور یہ واقعی ایک بہت محنت کا کام ہے۔ آپ غیر تعلیم یافتہ ہیں اور آپ وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے پڑھے لکھے ڈگری کے والے جو لوگ ہیں وہ یہ کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا اور کتنے عرصے میں سیکھا؟ میں بیسیکلی ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں ایز اے آفس بوائے جاب کرتا تھا، وہاں پہ لڑکوں سے سیکھا۔ وہاں پہ 3-4 لڑکے ہوتے تھے، ایک لڑکے کے پاس میں آدھا گھنٹہ بیٹھتا تھا، تو وہاں سے میں نے سیکھا۔ اور اس کے بعد گھر پہ کمپیوٹر لیا ہوا تھا، رات کو کمپیوٹر پہ کام کرتا تھا، دن ان کو دکھاتا تھا، تو وہ غلطی ہوتی تو پھر مجھے بتا دیتے۔ مجھے تقریباً 1 سال لگا ہے۔ کوئی میں سافٹ ویئر ڈگری نہیں لی، کوئی میں نے کورس نہیں لیا۔ آج کل لوگ کورس کے نام پہ پیسہ کما رہے ہیں اور بہت مہنگے، نہ کوئی میرے پاس ڈگری ہے۔ جس پلیٹ فارم پہ میں کام کرتا ہوں وہ اپ ورک ہے، ڈیزائن کراؤڈ ہے۔ اب میں نے ای کامرس بھی شروع کی ہے، ایسٹ ویب سائٹ ہے، پاکستان میں کچھ لانچ ہوئی ہے، وہاں پہ بھی کر رہا ہوں۔ وہاں پہ میں نے کوئی کورس نہیں کیا، سارا میں AI یوز کرتا ہوں، میٹا، چیٹ GPT، وہاں سے سارا کچھ سیکھتا ہوں۔ اگر کچھ نہ سمجھ آئے تو YouTube پہ بھی سیکھ لیتا ہوں۔ میں کوئی 1 روپیہ بھی نہیں میں نے لگایا آج۔ اچھا، یہ YouTube کا آپ نے کہا ہے، YouTube سے بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ویڈیوز ہوتی ہیں لیکن ان میں نا پورا سکھایا گیا نہیں ہوتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی YouTube سے سیکھ سکتے ہیں لوگ پورا سارا کام؟ YouTube پہ بھی سیکھ سکتے ہیں، پر جو انٹرنیشنل ہے نا یورپین لوگ، ان کے چینل پہ وہ آپ کو کلیئر کٹ بتائیں گے۔ وہ بھی انگلش میں ہی ہوتے ہیں، لیکن سافٹ ویئر اوپن کریں نا، جیسے جیسے وہ کام کرتے ہو نا ویسے ویسے کام کرو۔ گرافک ڈیزائنر یہ میں نے پڑھو تب میں نے سیکھی۔ اس میں صرف آپ کو ٹول آنا چاہیے۔ اب جو میں سافٹ ویئر یوز کرتا ہوں Adobe Illustrator، وہ مجھے 100 میں سے نا 40 یا 50% آتا، پراپر وہ مجھے نہیں آتا، تبھی میں کام کر لیتا ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ کلائنٹس آپ کو کہاں سے ملتے ہیں، کس طرح سے ان کو ریچ کرتے ہیں، اور پھر اگر جیسے انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں وہ انگلش میں بات کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کون سا جو سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، کوئی ایپ یوز کرتے ہیں، کس طرح سے ان کو رابطہ کیسے کرتے ہیں، ان سے بات کیسے کرتے ہیں؟ اب اپ ورک پہ پروجیکٹ آیا، وہاں سے میں نے جیسے میرا پروجیکٹ آتا میری فیلڈ کا، تو وہاں سے میں اٹھاتا ہوں، چیٹ GPT پہ وہ اس کو پھینکتا ہوں، کاپی پیسٹ کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں چیٹ GPT کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا کور لیٹر بنا کر بھیجنا انگلش اور اردو میں۔ وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے پھر ادھر یعنی کہ دوبارہ اپ ورک پہ جا کے پوسٹ پہ کر دیتا ہوں۔ تو ایسے میں کلائنٹ کے ساتھ یوز کرتا ہوں۔ اکثر کلائنٹ میرے ساتھ انٹرویو بھی کرتے ہیں، میسیجنگ پہ کرتے ہیں، وہ اس کا میسج اٹھاتا ہوں چیٹ GPT پہ۔ چیٹ GPT والوں کو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ میں نے پڑھوں، جو آپ نے میسج دینا وہی میں نے کاپی پیسٹ کرنا، مجھے پڑھائی دشواری ہے، تو اسی طرح میں کام کرتا ہوں۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے انٹرویو کیا ہو جس میں آپ کو بات کرنی پڑی ہو؟ وہ میں ابھی آپ کو سٹوری بتانے لگا تھا کہ میں وہی پوچھنے لگی تھی کہ اگر اس طرح کا کوئی کوئی 20-25 دن پہلے USA کا کلائنٹ آیا تھا، تو اس نے مجھے پروجیکٹ نہیں دیا تھا، تو وہ اس نے مجھے نا وہ Zoom TV کا پتہ نہیں کیا آیا گیا، وہاں کا لنک بھیجا گیا تھا میرے ساتھ میٹنگ کرو، تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ ابھی اس نے مجھے جاب نہیں دی تھی، میں نے اس کو نا کیا کہنا چیٹ GPT کو بولا کہ میں اس سے بات نہیں کر سکتا، تو اس کو کوئی اچھا سا میسج لکھ کر دو۔ میسج اس کو میں نے دیا، اس نے کلائنٹ کو میں نے بولا کہ میں کام آپ کو کر کے دے دوں گا، آپ جاب مجھے بعد میں دے دینا۔ تو میں نے اس کو جاب کر کے دی، کمپلیٹ جاب کر کے دی۔ جب پیسوں کی باری آئی نا تو اس نے پھر مجھے وہ لنک بھیج دیا آڈیو والا، ویڈیو کا، میرے ساتھ میٹنگ زوم پہ بات کرو۔ میں پھر پریشان ہو گیا۔ پھر میں نے اس کو نا کوئی چیٹ GPT والے کو بولا، اس نے چیٹ GPT والے پتہ نہیں کیسا میسج بھیجا، تو اس نے کیا اوکے، تو وہ میں نے کام جو اس کلائنٹ کا تھا نا وہ $60 کا تھا، تو مجھے اس نے نا پھر $90 دیے۔ اینڈ پہ میں نے اس کو کیا بولا بھی سوری میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، میری تعلیم نہیں ہے۔ اس نے مجھے
$30 بونس دیا اس بنا پہ کہ آپ ایک ان پڑھ بندے ہو کہ میں نے آپ سے کام کروایا. مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے. اکثر میں نے 700 جاب کمپلیٹ کی ہیں اور اس میں سے 700 جاب کمپلیٹ کی ہے نا. مجھے لوگوں کا بھی نام کا نہیں پتہ, جو یعنی کہ میں کام کرتا نا اس کا نام کا بھی نہیں پتہ, اور مجھے کلائنٹ کا بھی نام کا نہیں پتہ کہ اس کلائنٹ کا میں نے کام کیا. بیسیکلی میں آسٹریلین کو لائک کرتا ہوں, USA, کینیڈا, اور اس کے بعد تھائی لینڈ ہو گیا, نیوزی لینڈ ہو گیا, جرمنی ہو گیا. بیسیکلی میں نے سارا یورپین کا کام کیا ہے. انٹرنیشنل کلائنٹ میرے ہیں. لوکل میں نے $1 $10 بھی نہیں کمائے ادھر. یعنی کہ ہوتا ہے نا پاکستان میں کہیں ادھر میں بتاتے نہیں کیونکہ میں چوکیدار سیکورٹی گارڈ ہوں, تو ادھر نا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ابھی میرے سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چوکیدار ہے, یہ سیکورٹی گارڈ ہے, یہ ارننگ بھی کرتا ہے. تو یہ سیکورٹی گارڈ, مجھے MU کالج میں 15 سال ہونے والے ہیں, تو میں اس کو اپنے گھر سے زیادہ ٹائم دیا ہے. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں انٹرنیشنل نیوز پہ بھی آ رہا ہوں. جو لوگ ڈگری والے ابھی مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے, آپ کی نیچر بہت اچھی لگی, آپ ہمیں سمجھا دیں. تو میں نے سب کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کسی سے کورس نہ پرچیز کرنا. کورس والے آپ سے پیسے لیں گے, جو آدمی کورس بیچ رہا ہوتا ہے نا اس کا بھی اکاؤنٹ نہیں ہوتا. میں ایک ان پڑھ ہو کہ آپ مجھے فالو کریں, میرا فیڈ بیک دیکھ لیں, مجھے فالو کریں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کام آئے گا. میں یہ نہیں, میرا کوئی یوٹیوب چینل نہیں, نہ میں کوئی کورس بیچتا ہوں نہ کچھ. میں نے کہا میرے پاس ڈگری نہیں ہے. میرے آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ یہ کام آگے لوگوں کو سکھائیں گے, یا جو بچے اگر آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں, اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے سیکھیں, تو آپ ان کو سکھائیں گے؟ کوئی ایسا پلیٹ فارم, کوئی ایسی جگہ, ایسا سوچا آپ نے؟ میں نے سوچا, میں نے پہلے نمبر پہ سوچا, میں نے $1 بھی نہیں لینا کسی سے. بھی ہوتا نا لوگ پیسے دیں گے, یہ $1 بھی نہیں لوں گا, ان کو فری میں گائیڈ کروں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں کہتا ہوں میں کما رہا ہوں وہ بھی لوگ کمائیں. میں ایک ان پڑھ ہو کے اتنے کما رہا ہوں, وہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں نا وہ مجھ سے زیادہ ارننگ کریں گے. میری وجہ سے کسی اور کا رزق لگ جائے گا, مجھے اور کیا چاہیے. مجھے اس بات کی خوشی ہوگی. میرا اکاؤنٹ پہ آپ دیکھ لینا, میں 1 گھنٹے کے $15 چارج کرتا ہوں. 1 گھنٹے کے $15 جو ہے نا, کچھ گورے ہیں نا وہ گھنٹوں کے حساب سے کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے آپ کتنے لیتے ہیں, تو میں $15 لیتا ہوں, اور وہ پاکستانی تقریباً 4000 کے آس پاس بنتے ہیں. میں ایک ان پڑھ بندہ ہوں کہ اتنا کچھ کرتا ہوں. تو میں نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس شعبے میں آئیں. بہت زیادہ پیسہ ہے, بہت زیادہ پیسہ ہے. اب میں اکثر لوگ کب سے یہ کام کر رہے ہیں, اور کتنا عرصہ ہو گیا گرافک ڈیزائننگ کا یہ کام کر؟ یہ جب سے یہ AI آئی ہے نا, اس سے میں پہلے کرتا تھا. پہلے میں نے دوستوں سے میسج لکھواتا تھا, تو وہ میسج میں لکھواتا 2 سال 3 سال 1 سال کتنا؟ تقریباً مجھے 4-5 سال ہوئے ہیں. تو جب سے یہ AI آئی ہے نا, تو میں نے دن رات ایک کیا. بہت زیادہ مجھے یعنی کہ علم میں اضافہ ہوتا ہے. پہلے میرا کام 3 گھنٹوں میں ہوتا تھا, اب میرا کام 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو نوجوانوں کو میسج دینا چاہتا ہوں, ویڈیو ایڈیٹنگ کے بہت پروجیکٹ آتے ہیں. گرافک ڈیزائننگ کے آتے ہیں, ویب ڈیزائننگ کے آتے ہیں, SEO کے آتے ہیں, ڈیولپنگ کے آتے ہیں. کچھ کرو. اب ویڈیو ایڈیٹنگ کے AI کو سافٹ ویئر ہے, وہ تقریباً $3-4 لیتے ہیں مہینے کا, تو وہ آپ کو پورے مہینے کے آپ کو ان کو دیں گے وہ بنا. اب میں بھی کچھ ویب سائٹوں پہ میں ایک ویب سائٹ پرچیز کرتا ہوں, وہاں پہ مہینے کے میں $2000 دیتا ہوں, وہ مجھے ڈیزائن بنا کر دے دیتے ہیں. میری تعلیم نہیں ہے, میں ایک ان پڑھ ہوں. مجھے گرافک ڈیزائننگ کے سپیلنگ نہیں آتے, مجھے فری لانسنگ کے سپیلنگ نہیں آتے. ایک ویب سائٹ ہے ڈیزائن کراؤڈ, مجھے ڈیزائن کراؤڈ کے بھی سپیلنگ نہیں آتے, پر میں وہاں پہ بھی ارننگ کرنا, تو مجھے اس بات کی خوشی ہے. اور یہیں پر کالج میں ہی آپ رہتے ہیں؟ میں MU کالج میں رہتا ہوں, یا یعنی کہ زیادہ تر میں اسی کالج میں رہتا ہوں. میں گھر بھی بہت کم جاتا ہوں, دن میں اور رات بھی 24 گھنٹے MU کالج میں ہی ہوتا ہوں. جی بہت شکریہ. ناظرین, جیسے کہ آپ نے جانا ہے کہ انہوں نے ہمیں کافی چیزیں بتائی ہیں IT کے حوالے سے, کہ جو ہمارے ڈگری ہولڈر اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت مہنگے کورس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسے نہیں کما پا رہے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہا یہ کس طرح سے کرنا ہے, اور انہوں نے اتنی فیسز دے کر وہ کورس سیکھے ہیں جو کہ آپ فری میں سیکھ سکتے ہیں. اور انہوں نے کافی ساری اس طرح کی چیزیں گائیڈ کی ہیں, اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ان سے گائیڈنس لینا چاہے تو وہ اس کو فری میں گائیڈ بھی کریں گے. صرف یہ ساری محنت کی بات ہے, آپ کی لگن کی بات ہے. آپ محنت کریں, لگن سے کام کریں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی تعلیم ہے نہیں ہے, اور اگر آپ کی تعلیم ہے اور آپ ڈگری ہولڈر ہیں, تو اگر ایک غیر تعلیم یافتہ انسان اتنے پیسے کما سکتا ہے, تو ایک ڈگری ہولڈر اتنے پیسے کیوں نہیں کما سکتا؟ تو محنت کریں اور اپنے کام میں دل لگا کر کام کریں. اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.